حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حضرت یعقوب تھا اور وہ بھی خدا کے پیغمبر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ حضرت یعقوب کے 11 بیٹے اور بھی تھے، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد سے عرض کیا، بابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب بہت خوش ہوئے اور فرمایا، بیٹا، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ پروردگار تمہارے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرے گا اور تمہارے آباء و اجداد کی طرح تمہیں بھی نعمتوں سے نوازے گا۔ بیٹا، تم اپنے بھائیوں کے سامنے کبھی اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا، کیونکہ شیطان انہیں تمہارا دشمن بنا دے گا اور وہ تمہارے خلاف سازشیں کرنے لگیں گے۔ والد کی یہ نصیحت سن کر حضرت یوسف نے اپنا خواب کسی کو نہیں بتایا، لیکن ان کے بھائی محسوس کر رہے تھے کہ ان کے والد حضرت یوسف پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اسے ہم سے زیادہ چاہتے ہیں، اس لیے وہ حضرت یوسف سے حسد کرنے لگے۔ ایک دن وہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، بابا، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو ہم سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور ہمارے والد بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ایک بھائی نے طیش میں آ کر کہا، ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ بابا انہیں بھول جائیں، پھر ہم توبہ کر لیں گے۔ ایک اور بھائی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد مشورہ دیا کہ نہیں، یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ اسے شہر سے باہر کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ جب کوئی قافلہ وہاں سے گزرے تو وہ اسے کنویں سے نکال لیں اور اپنا غلام سمجھ کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ سب بھائیوں کو یہ تجویز پسند آئی۔ پھر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے اور سیر و تفریح کرنے کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم اس کا خیال رکھیں گے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی بات سن کر فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جا کر بھول جاؤ اور پھر کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ بھائیوں نے فوراً کہا کہ ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہم بہت طاقتور ہیں۔ اس طرح وہ حضرت یعقوب سے اجازت لے کر حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ جب وہ شہر سے باہر نکل گئے تو انہوں نے حضرت یوسف کو تنگ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے نوجوان یوسف کو تھپڑ مارے اور کھینچتے ہوئے ایک کنویں تک لے آئے، پھر ان کا لباس اتار کر انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ باقی دن سب بھائیوں نے خوب ہنستے کھیلتے اور سیر سپاٹے کرتے گزارا۔ رات کو انہوں نے ایک دمبا ذبح کر کے اس کا خون یوسف کے کپڑوں پر لگایا اور مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے والد یعنی حضرت یعقوب کے پاس چلے آئے اور جناب یوسف کا خون آلود لباس باپ کے سامنے رکھ کر خوب روئے اور کہنے لگے، ہم یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر کھیل رہے تھے کہ ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جناب یعقوب نے حضرت یوسف کا خون آلود لباس دیکھا تو وہ ان کی مکاری کو سمجھ گئے اور کہنے لگے، اس میں تو کہیں بھیڑیے کے دانتوں اور پنجوں کے نشانات نہیں ہیں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے۔ ہر طرف مکمل تاریکی تھی اور سکوت چھایا ہوا تھا، کہیں سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کی یاد میں مشغول تھے اور وہاں سے نکلنے کے لیے خدا سے دعا کر رہے تھے کہ کچھ ہی دیر بعد
حضرت یوسف علیہ السلام نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی۔ وہ سمجھ گئے کہ کوئی قافلہ نزدیک ہے جو آرام کرنے اور پانی وغیرہ پینے کے لیے کنویں کے پاس رک گیا ہے۔ جب قافلہ سالار نے اپنے غلام کو کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے بھیجا تو غلام نے بالٹی کنویں میں ڈال دی، اور جب وہ اسے اوپر کھینچنے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ بالٹی ضرورت سے زیادہ بھاری ہے۔ اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اسے بالٹی کے اندر ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا نظر آیا۔ غلام نے یہ دیکھ کر وہیں سے آواز لگائی، اے قافلے والو، ایک خوشخبری سنو، اس کنویں میں سے ایک خوبصورت نوجوان باہر آ رہا ہے۔ قافلے والے دوڑ کر بالٹی کے ارد گرد جمع ہو گئے اور نوجوان یوسف کو دیکھنے لگے۔ پھر وہ حضرت یوسف کو اپنے ساتھ مصر لے گئے تاکہ وہاں انہیں غلام بنا کر فروخت کر دیا جائے۔ انہوں نے مصر کے بازار میں یوسف کی قیمت بہت کم رکھی تھی تاکہ وہ جلد سے جلد فروخت ہو جائیں۔ اتفاق سے اس دن عزیز مصر یعنی مصر کا والی غلام خریدنے کے لیے بازار میں آیا ہوا تھا۔ اس نے جب جناب یوسف کو دیکھا تو فوراً پسند کر کے خرید لیا۔ دراصل عزیز مصر کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ یوسف کو اپنا بیٹا اور وارث بنا لے۔ عزیز مصر یوسف کو لے کر اپنے محل میں پہنچا اور انہیں اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر کے کہا، اسے اپنے پاس رکھو، لیکن اس کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک نہ کرنا۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے یا اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے محل میں خوبصورت اور قیمتی لباس، بہترین کھانا اور رات کو سونے کے لیے نرم و ملائم بستر فراہم کیا جانے لگا۔ چند سال اسی طرح گزر گئے۔ اب حضرت یوسف اپنی خوبصورتی کے ساتھ جوانی کے دور میں داخل ہو رہے تھے۔ جناب یوسف نے اپنی امانت داری، پاک دامنی اور ذہانت سے عزیز مصر کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ محل میں رہتے رہتے ایک مرتبہ حضرت یوسف نے محسوس کیا کہ زلیخا کا رویہ ان کے ساتھ بدل رہا ہے۔ دراصل زلیخا حضرت یوسف کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، لیکن وہ ہمیشہ خدا کو یاد کرتے رہتے اور اسی سے مدد مانگتے تھے، اور عزیز مصر کی زوجہ کی خواہشات پر بالکل توجہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دن زلیخا نے ان کو اپنے پاس بلایا، لیکن حضرت یوسف نے زلیخا کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ زلیخا نے ان کا پیچھا کیا اور حضرت یوسف کی قمیض پکڑ لی، لیکن حضرت یوسف پھر بھی نہیں رکے، جس کی وجہ سے قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ ادھر دروازے پر عزیز مصر کھڑا ہوا مل گیا تو زلیخا نے فوراً یوسف پر الزام لگا دیا اور کہا کہ وہ میرا پیچھا کر رہا تھا، لیکن اس کمرے میں موجود ایک بچے نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں، اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ زلیخا پر بہت ناراض ہوا اور حضرت یوسف سے کہا کہ تم اسے معاف کر دو۔ پھر اس نے حکم دیا کہ حضرت یوسف کو قید خانے میں